السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ جو ہے مدنی ہے اور پارہ نمبر 10 ہے، سورت کا نمبر 9 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پہلے 2 آیات کور کی تھی، لیکن دوبارہ اس کو آج پھر دیکھ لیتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم مسلمانوں نے عہد کر رکھے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول ان عہدوں کو توڑتا ہے، اس سے برات کرتا ہے۔ میں نے شروع آیت میں جب سورہ شروع ہوئی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، نہ صحابہ نے، نہ ہی اللہ نے اپنے نبی کو سکھلائی ہے، اس لیے ہمیں سورت نہیں پڑھنی ہے، سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ آیت نمبر 2 ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللہِ وَأَنَّ اللہِ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 4 مہینے کا ٹائم دے رہا ہے، دنیا اس زمین پر چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب یہ 2 آیات ہی جو ہے نا آگے مسلسل اسی کا ہی تفصیل چل رہی ہے، ایلیبریشن چل رہی ہے، ہم دیکھیں گے تو ان 2 آیات ہی، یہ 2 آیات اصل میں جو ہے نا وہ ٹاپک ہے اس سورت کا۔ تو پہلے 2 رکوع تو اسی کے اوپر ہی ڈسکس ہوں گے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللہِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے رسول کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکوں سے بری ہو رہا ہے، مشرکوں سے اپنا تعلق توڑ رہا ہے، یا مشرکوں سے جو معاہدات ہو چکے ہیں اللہ اس کو توڑا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی توڑا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، مشرکوں کو کہا جا رہا ہے، کافروں کو کہا جا رہا ہے اگر تم توبہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے اللہ کی بات نہیں سنی، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللہِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِینَ کَفَرُوا، اور خوشخبری دیجیے کافروں کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہاں خوشخبری ایز اے تنزن بات لی گئی ہے۔ یہ پچھلی ہی بات کا سارا چل رہا ہے کہ 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان حج کرنے مدینہ سے مکہ کی طرف آئے ہیں، تو پیچھے سے سورت التوبہ نازل ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکہ میں اور مدینہ میں سنی جاتی تھی، حضرت علی جو ہے خاندان قریش کی ایک عظیم فرد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو اس لیے ان کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ کیا، اور جو شرائط، جو باتیں اس صورت میں تھیں وہ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مکہ تک پہنچائی، اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو کہیں، حضرت ابو بکر نے پھر وہ اعلان کروایا۔ وہ 4 باتیں کیا تھی وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی، دوبارہ جلدی کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ آئندہ سے خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تولیت یعنی نگرانی کی ذمہ داری قریش کے پاس تھی، وہ کافر قریش کے پاس تھی، تو اب ان سے چھین لی جائے گی۔ نمبر 3 یہ تھا کہ کافروں کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ وہ 4 مہینے کہاں تک بنتے ہیں؟ وہ 4 مہینے بنتے ہیں 10 ذی الحجہ، کیونکہ جس دن حج پڑھا جاتا ہے اس دن یہ اعلان ہوا تھا، 10 ذی الحجہ 9 ہجری سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک، تو تب کا ٹائم ہے قریش کے پاس وہ اسلام لے آئیں، جیسے کہ اس آیت کے اندر آیت نمبر 3 جو آج ہم نے پڑھی ہے،
اس کے اندر ہم نے دیکھا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، توبہ کر لو، اسلام لے آؤ اور اللہ کے آگے جھک جاؤ، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے کیا ہوگا، تمہاری اسلام کے آگے آؤ گے، اسلام کے بالمقابل کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور چوتھا یہ تھا کہ جن لوگوں سے اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے معاہدوں میں بالکل بھی کسی قسم کی شرارت نہیں کی ہے، معاہدے کو توڑا نہیں ہے کفار مکہ کی طرح، تو ان سے ان کے وعدوں کی پاسداری رکھی جائے گی، ان وعدوں سے دستبردار اللہ تعالیٰ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی اور یہ چار چیزیں ہی آگے چلتی جائیں گی۔ آیت نمبر 4 ہے اِلَى الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک جن سے مسلمانوں کے وعدے ہو چکے ہیں، ثم پھر لم ينقصوكم شيئا، لیکن انہوں نے اپنے وعدوں میں کبھی کوئی کمی کی نہیں، ولم يظاہروا علیکم احدا، اور کبھی انہوں نے آپ کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدت تک ان سے وعدہ کیا ہوا ہے تب تک اس مدت تک ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ ان اللہ، بے شک لا یحب المتقین، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا، پس اگر، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اللہ کہہ رہا ہے جب یہ 4 مہینے کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کافروں کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو پکڑو، ان کا محاصرہ کر، ان کو قید کر لو، اور ان کے راستوں میں ان کی طاق میں بیٹھو تاکہ وہ جہاں کہیں سے بھی گزرے تم ان کو پکڑ لو۔ فَإِنْ، اگر تابو، وہ توبہ کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فخلوا سبیلہم، اب ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلے یہ جو ہم نے 3 نمبر سے یہاں 5 نمبر تک آیات پڑھی ہیں، ایک دفعہ ان کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے جو بات پڑھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکوں کو سے عہد توڑا ہے اور مشرکوں سے کو خانہ کعبہ سے دور رہنے کا جو حکم دیا ہے، اصل میں یہ جو وعدہ توڑا گیا ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جزیرہ العرب کو، خانہ کعبہ کو، مکہ شریف کو مشرکوں اور کافروں سے پاک کیا جائے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں نہ آ سکیں، اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ اور جب حج کا زمانہ آتا ہے، بیت اللہ میں دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو اس وقت صرف پاک اور خالص لوگ جو ایمان والے ہیں وہی آئیں، ناپاک نہ آئیں، کیونکہ اس سے پہلے خانہ کعبہ کا جو طواف تھا مشرکین کرتے تھے، اور اگر کوئی مسلم تھا تو مسلمان اپنے طریقے سے کرتا تھا، وہ کافر اپنے طریقے سے کرتا تھا۔ تو 9 ہجری کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سے کافر، مشرک یا اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرنے والے ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، یہاں تک کہ حدود کعبہ کے اندر، حرام کعبہ کے اندر تک بھی وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اس سارے مقصد کیا ہے بات کا؟ اللہ تعالیٰ اس ایریا کو جو کہ کعبۃ اللہ ہے، جو کہ حرام ہے، جو کہ محترم ہے، اس کو نجاست سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو نجس ہیں، جو گندے ہیں، جو فحاشی پھیلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اللہ کے گھر کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں جو 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہ 4 مہینے کا ٹائم دو کافروں کو، وہ 4 مہینے کا ٹائم سوچ سمجھ کے لیے دیا ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت کے 4 مہینے نہیں ہیں۔ اسلام میں جو حرمت کے 4 مہینے ہیں، جو حرام 4 مہینے کہلاتے ہیں، جس میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب آتا ہے، اور یہ 4 مہینے اتنے محترم ہیں اسلام میں کہ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ حرمت والے مہینے ہی سمجھے جاتے تھے۔ اور یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں نا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ باقی تمام شریعتوں میں بھی حرمت والے میں تھے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں، حضرت موسیٰ کی شریعت میں، تمام شریعتوں میں یہ حرمت والے مہینے تھے، اور ان مہینوں میں
کافر اس کا احترام کرتے تھے اور باقی تمام امتیں احترام کرتی، ان میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا۔ تو اسلام نے بھی اس روایت کو قائم رکھا، ان کو 4 حرمت والے مہینے ہی کہا ہے، اس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتا۔ لیکن اس آیت میں، آیت نمبر 5 میں جن 4 مہینوں کی اللہ نے بات کی وہ والے 4 مہینے نہیں ہیں جو حرمت کے 4 مہینے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں جو کہ 10 ہجری کے حج سے لے کر اگلے 4 مہینے کاؤنٹ کریں گے تو وہ 10 ربیع الثانی 10 ہجری بنتے ہیں۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم دیا ہے کافروں کو، وہ ٹائم اس لیے دیا ہے کہ وہ سوچ بچار کر لیں، وہ سمجھ لیں کہ اسلام جو دین ہے نا، وہی دین خالص ہے، اور اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ بات مان لیتے ہیں ان 4 مہینوں کے اندر اندر ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتے 4 مہینے کی مدت پوری ہونے کے بعد، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ آیت نمبر 5 میں حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ تو ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں بیٹھو۔ یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ توبہ کر لیں۔ فَإِن تَابُوا، وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کریں، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اسلام کی سب سے پہلی شرط جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ جب وہ یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے، انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، سوائے اسلام کے حق اور اس کے حساب، ان کا حساب جو ہے نا وہ اب اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلام محض اسلام کا نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو بھی کہی تھی۔ صرف اسلام کا اعلان کر لینا، توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو یہ درست ثابت کرنا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو اس کے لیے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، یہ کام کر کے دکھانے پڑیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ مشرک صحیح طور پر اسلام کو ماننے والے ہو گئے ہیں۔ چاہے کوئی شخص پیدائشی مسلمان ہے یا کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اسلامی حکومت میں اس کو حقوق شہریت ملیں گے۔ اسلام کا یہی رول تھا اور رول ہے بھی۔ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک نازک حالات ایسے آ گئے کہ لوگوں نے اسلام سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اسلام زبان سے تو کہتے تھے، کلمہ شہادت بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کی تیاری کی جائے۔ تو کچھ مسلمانوں نے، صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھیں یہ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ہم ان لوگوں سے کیسے جہاد کر سکتے ہیں، کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اسلام کی شرائط ہی یہی ہیں کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی ان کے خلاف جنگ ہے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا تھا کہ زکوٰۃ دو، ورنہ میں تم لوگوں سے اللہ کے اور اس کے رسول کے اس بیان کے مطابق جنگ کروں گا۔ چنانچہ اسلام کی یہ جو بیسک ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، جہاں کہیں بھی زکوٰۃ کا نام آیا نا، تو وہاں ساتھ نماز کا آیا ہوا، اقاموا الصلاۃ، اور جہاں پر نماز کا حکم آیا ہے وآتوا الزکاۃ، وہاں زکوٰۃ کا ضرور آیا ہے۔ دونوں یہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ اسلام لانے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد پہلی ڈیوٹی نماز ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ صاحب زکوٰۃ دینے والا ہے، تو وہ
زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں پورا اترتا۔ اس بات کو، اس آیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے ایز اے مسلم، اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ کلمہ شہادت 5 پلرز پر ہے، اور یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا، اور سب سے پہلا جو پلر ہے، سب سے امپورٹنٹ جو ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ کوئی مومن مسلم اس سے انکار کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، یا وہ اس کے قابل ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ دائرہ اسلام میں پورا نہیں اترتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، ہم کہاں کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو مکمل طور پر پکڑ پائیں اور پورے جو ہے وہ مومن ہو جائیں۔ آیت نمبر 6 ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرتا ہے، تم سے کہتا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، تو تم اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ حتی یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام پوری طرح سے سن لے۔ ثم پھر ابلغہ معنہ، پھر اس کو اس کی جگہ پر، اس کی امن والی جگہ پر، یعنی جہاں اس کا گھر ہے، اس کی سٹی ہے، اس کی کنٹری ہے، وہاں اس کو امن سے پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ اس قوم کو علم نہیں ہے کہ اسلام کتنا پیسفل دین ہے۔ اسلام میں کوئی مشرک یا کافر بھی کسی سے پکڑ لیتا ہے وعدہ اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، تو اسلام اور مسلمان ان کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لو، اپنے ساتھ رکھ لو، لیکن وہ اپنے ہی دین کو فالو کرتا ہے، وہ کافر ہے تو کفر پہ رہتا ہے، مشرک ہے یہ کسی اور دین پر ہے، تو اسلام اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے وہ 4 مہینے جو مشرکوں کو دیے گئے ہیں، اس کے اندر یا پھر اس کے بعد، اس بگڑ دگڑ کے درمیان میں اگر کوئی شخص یہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، مجھے اسلام کی تعلیم سکھاؤ، سمجھاؤ، تاکہ ہو سکتا ہے مجھے اسلام سمجھ میں آ جائے اور میں مسلمان ہو جاؤں، تو مسلمانوں کو اس کی اس ریکویسٹ کو، اس درخواست کو سننا پڑے گا، رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے اگر وہ تم سے پناہ مانگے تو پناہ دے دو۔ اب وہ تمہاری پناہ میں آ گئے ہیں تو کوئی مسلمان اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ اسلام مان لیتا ہے، اسلام کے اصول کو، ارکان کو، اسلام کے حقائق کو پوری طرح سمجھ جاتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کو سمجھائیں دین، اسلام کے ارکان، اس کے حقوق، اس کے طریقہ کار اور اس کی جو بیسک جو پیرامیٹرز ہیں اسلام کے، وہ اس مشرک کو سمجھائیں۔ اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسلام نہیں بھی لاتا ہے لیکن تم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم اس کو امن میں رہنے دو گے، کہ تم اس کو امن میں رہنے دو گے، تم اس کو قتل نہیں کرو گے، بلکہ حفاظت سے اس کے گھر میں، اس کے جگہ پر جہاں وہ ہے وہاں اس کو پہنچاؤ گے۔ یہ سلوک کس لیے ہے؟ یہ سلوک اس لیے ہے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر الفاء عہد کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک اہمیت ہے، خصوصیت ہے۔ کسی کو پناہ دینا، کسی کو امان دینا، یہ بھی وعدے کے اندر آتا ہے، اور اسلام وعدوں کو پورے کرنے میں سب سے آگے ہے، چاہے اس پورا کرنے کے چکر میں مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان کیوں نہ پہنچ جائے۔ اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اگر کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو اپنی زبان کا، اپنے اس وعدے کی پاسداری کی ہے، اور اصلاح علمی کی بنا پر کافر مسلمانوں سے فائدہ بھی اٹھا لیا انہوں نے، اور مسلمانوں نے جب چونکہ پناہ دے دی ہوئی تھی، اب ان کے فقر و جو ان کے مکر اور فریب اور ان کی وہ جو ساری چالیں ہیں، وہ جاننے کے باوجود، دیکھتے ہوئے بھی مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں، اور جاننے کے باوجود مسلمان ان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کوئی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔
اور ہم سورہ الانفال میں پڑھ کے آ گئے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی وعدے کو توڑتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ مجھے اپنی امان میں رکھ لو، وعدہ کرتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے خلاف کوئی چال نہیں چلوں گا، لیکن وہ پھر بھی چل لیتے ہیں اور مسلمان اس کا ٹرسٹ کر کے، اس کو پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو امان دے دیتا ہے، اس سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن وہ مسلمان کو اندر ہی اندر نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پر مسلمانوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اس نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا، دراصل اس نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا، اور وہ اللہ جس کے نام پر وہ وعدہ کیا گیا ہے، اللہ خود ہی اس وعدے کو دیکھ لے گا، اللہ خود ہی اس شخص کو سے بدلہ لے لے، اور اللہ سے بڑھ کر بدلہ لینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ ورسول عند رسولہ الی الذی عاہدتم عند المسجد الحرام۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکوں کا عہد کس طرح سے معتبر ہو سکتا ہے، کس طرح سے قابل قبول ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا۔ فاستقاموا لکم، اب تم ان کے ساتھ سیدھے رہو، فاستقیموا لہم، اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے چلتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے چلو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، وہ لوگ جن کے وعدے خاص طور پر مسجد حرام کے پاس ہوئے تھے، ان لوگوں نے اپنے وعدے نہیں توڑے ہیں، اور وہ اگر اپنے وعدے نہیں توڑے ہیں تو پھر تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ باقی مشرک کسی طور پر قابل اعتبار ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول اس کے وعدوں کو کس طرح سے قابل قبول سمجھے، کیسے ان کے وعدوں پر اعتبار کرے، جبکہ کافر ہر حال میں وعدہ توڑنے والا ہے۔ ہر وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے، کوئی چلاکی کر سکے، تو اللہ کہہ رہے کہ کیسے ان کے وعدے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر جن کے وعدے معتبر، اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جن کے وعدے معتبر ہیں وہ 3 قبائل ہیں، وہ 3 قبائل ہیں، بنو خزاع، بنو کنانہ اور بنو زمرہ۔ وہ جو قبائل جنہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے ساتھی بنے تھے، مسلمانوں کا ساتھ دینے کا جنہوں نے وعدہ کیا تھا، یہ 3 وہ قبائل ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ کی طرح، باقی مشرکین مکہ کی طرح اللہ کے نبی کے خلاف کوئی چالیں نہیں چلی تھی، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے بھی پھر اچھا سلوک کیا ہے۔ یہاں پر جو شروع آیات میں ہم نے سورہ التوبہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے عہد توڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 قبائل سے اللہ کے نبی نے عہد نہیں توڑا تھا، حالانکہ ابھی تک ان کے ساتھ جو وعدے کی مدت ہے اس کے 9 مہینے باقی پڑے ہوئے تھے۔ اللہ چاہتے، اللہ کے رسول چاہتے تو ان سے بھی وعدہ توڑ سکتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کے ساتھ وعدہ نہیں توڑا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک انہوں نے نہ تو اسلام کے خلاف کوئی چال چلی تھی، نہ ہی انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، نہ ہی انہوں نے کسی کو اندر ہی اندر در پرتا مسلمانوں کے خلاف کسی کی ہیلپ کی تھی۔ لیکن آگے جا کر انہوں نے بھی اسلام کے خلاف جو ہے کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس وقت یہ بھی شرط طے پائی تھی کہ مسلمان اور قریش آپس میں اگلے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اب اس میں سے کچھ قبائل تھے جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور کچھ نے قریش کا۔ تو اب جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ تھے، قریش ان پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا، یہ وعدہ ہوا تھا، اور جو قریش کے ساتھی ہیں، قریش کا ساتھ دیں گے، وہ مسلمانوں پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ اب اس معاہدہ کی روح سے بنو خزاع نے مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا اور بنو بکر نے قریش کا ساتھ دینا۔ اوپر ہم نے بات کی ہے بنو خزاع، بنو کنانہ اور بنو زمرہ، یہ 3 گروہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ صحیح دیا ہے۔ تو اس میں سے جو مسلمانوں کا ساتھ دینے والا نمبر 1 گروہ ہے وہ ہے بنو خزاع، یہ مسلمانوں کے ساتھی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا۔ اور دوسرا گروپ تھا وہ تھا بنو بکر، انہوں نے قریش کا ساتھ دینا تھا۔ لیکن اب بنو خزاع اور بنو بکر کی آپس میں بڑی لگتی تھی،
صلح حدیبیہ کو ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو خزاع اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور قریش نے جو معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ میں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کو ہتھیار مہیا کیے تاکہ وہ کھل کر بنو خزاع کی لڑائی کر سکیں۔ اب بنو خزاع کا ایک وفد تھا، اس کا نام تھا عمر بن سالم، وہ اللہ کے نبی کے پاس مدینہ گئے اور آپ سے درخواست کی اور کہا کہ قریش نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ بنو خزاع نے رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ لیکن جب قریش نے بنو بکر کا ساتھ دے دیا، وعدہ توڑ کر بھی، اللہ کے نبی بھی اس وعدے کو توڑ کر، وہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا بنو خزاع، اور ویسے بھی وہ اللہ کا نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے تھے اور اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ یہ سب کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ قریش کی یہ جو بدعہدی تھی، یہ جو جنگ لڑنا تھا بنو خزاع کے ساتھ، یہ بنو خزاع کے ساتھ ان کی جنگ نہیں تھی، دراصل وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے قریش کے سامنے 3 پیشکش کی۔ قریش کو کہا کہ آپ لوگوں نے وعدہ کرتے ہوئے بھی وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن مسلمان پھر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ کے سامنے 3 شرائط ہیں۔ اگر وہ 3 شرائطوں میں آپ کوئی بھی مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تو پہلی شرط تھی بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے گا، دوسری شرط تھی قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے، اور تیسرا یہ اعلان کیا گیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اب ان کے جو نوجوان ہیں وہ بھڑک اٹھے، اور اس میں سے ایک شخص تھا فرت بن عامر، اس نے قریش کی طرف سے خود ہی، قریش سے مشورہ نہیں کیا، خود ہی اعلان کر دیا کہ ہم یہ تیسرا جو معاہدہ ہے نا، شرط ہے، وہ قبول کرتے ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہی ختم کر دیا جائے۔ اب جب قریش کو ساری بات سمجھ میں آئی، ان کو ہوش آیا، انہوں نے کہا ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی، ہم نے وعدہ کر لیا ہے، کیا تھا کہ اللہ کے نبی اور قریش آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور یہاں ہم نے صلح حدیبیہ کا وعدہ توڑنے کا ہی بات کر لی ہے، تو اب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمارے پر چڑھائی کریں گے، ہمارا تو ستیہ ناس ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ 6 ہجری کی بات ہے، انہوں نے 6 ہجری کے بعد کی بات ہے، انہوں نے حضرت ابو سفیان کو مدینہ بھیجا اور یہ کہا کہ جا کر اللہ کے نبی سے کہیں کہ ہم اپنے وہ ساری جو ہم نے شرارتیں کی ہیں اس کی سوری کرتے ہیں، اور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم صلح حدیبیہ کے وعدے کے اوپر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے ان کی بات نہیں سنی، پھر حضرت ابو بکر کے بعد گئے، پھر حضرت عمر کے پاس گئے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفارش لے کر گئے، کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ پھر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے ہی اونچی آواز میں مدینہ میں ایک قسم کا اعلان کیا کہ ہم اپنی وہ شرط جو ہم نے کہہ دیا، ہمارے منہ سے نکل گیا ہے کہ ہم صلح حدیبیہ کا وعدہ ختم کرتے ہیں، ہم وہ معاہدہ ختم نہیں کر رہے ہیں اور ہم اسی وعدے پر قائم ہیں، اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں اسلام کتنا امن والا، سلامتی والا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی ان شرارتوں اور ان کے ان بدعہدیوں کے باوجود بھی نہ تو مکہ پر چڑھائی کی، نہ ہی قریش کے ساتھ جنگ کی، نہ ہی ان کے ساتھ قتل و غارت کا کوئی بھی سلسلہ شروع کیا، چونکہ اللہ کے نبی کی یہ وعدہ ہو چکا تھا قریش سے کہ وہ صلح حدیبیہ کے وقت جو وعدہ ہوا تھا کہ آئندہ 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے۔ ہاں، اب اللہ کا یہاں پر حکم آ گیا تھا کہ قریش سے تعلق توڑ دیا جائے 9 ہجری میں، تو تب اللہ کے نبی نے توڑا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے باوجود ان کی شرارتوں کے، باوجود ان کی غلط ارادوں کے، باوجود قریش کے بنو بکر کی ہیلپ کرنے کے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا تھا۔ یہ ہے اسلام جو کہ امن کا پیغام دیتا ہے، یہ ہے اسلام جو کسی کافر کو بھی اپنی پناہ میں دے دیتا ہے، حالانکہ کافر سے اس کو کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام جو کہ صرف 3 شرائط پر ہے، وہ ہے اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وتابوا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، پھر نماز قائم کر لینا، اور پھر زکوٰۃ۔ اگر کوئی شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے تو اسلام کے نزدیک وہ اتنا ہی قابل قبول ہے جتنا کہ وہ مسلمان جو کہ
پیدائشی یا خاندانی مسلمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح طور پر اسلام اور ایمان پر، اللہ کے فرامین پر، قرآن پر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔